بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. تھوڑی طبیعت ناساز تھی، اس لیے ویڈیوز جو ہے نا وہ نہیں بن پا رہی ہیں، تو سب سے پہلے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت والی اور ایمان والی زندگی دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ساحل ادیم صاحب کا ایک کلپ جو ہے وہ بہت وائرل ہو رہا ہے. 20 گھنٹے میں 7 ملین سے زیادہ جو ہے اس نے اس کو کراس کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی 98% جو خواتین ہیں، یا 95 کہہ لیں، وہ جاہل ہیں، ان کو علم نہیں ہے. دیکھیں، سب سے پہلے ان کی جو دلیل ہے، میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتا ہوں. انہوں نے جو دلیل دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو علم والے ہیں اور بے علم، یعنی جن کو علم نہیں ہے، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اور دوسرا جو ہے، جہالت کی تعریف کیا ہوگی؟ جہالت اور یعنی وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اور جناب ڈگریاں ہونے کے باوجود اگر حق بات کو تسلیم کرنے کی اس کے اندر قوت نہیں ہے تو وہ جہالت ہے. اب یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ خواتین کے حقوق کے اوپر تو ساری دنیا کی جو ہے نا وہ آرگنائزیشنز ہیں، لوگ ہیں، وہ باتیں تو ضرور کرتے ہیں، لیکن ان باتوں کا جو اصل ہے، اس کی جو حقیقت ہے، وہ انہیں معلوم نہیں ہوتی. اس چیز کی بنیاد پہ جو ہے نا ان کو جاہل کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں یعنی علم کے اعتبار سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا ہے، لیکن اس علم کا آپ کی زندگی میں عملی طور پہ کوئی وہ نظر نہیں آ رہا، کوئی عمل نظر نہیں آ رہا. ابو جہل جو ہے، جس سے جہالت کو منسوب کیا جاتا ہے، وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا شخص نہیں تھا؟ وہ تو بہت پڑھا لکھا تھا، لیکن اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، نبوت کو جھٹلایا، اللہ کے دین کو جھٹلایا. تو اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ ابو جہل کہلایا. اور آج بھی جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، اس کے بالکل یعنی اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ اس کو اختیار نہیں کرتے ہیں، اور اس کے اوپر تعلیم کا حصول جو ہے نا وہ ان کا وہ بہت کمزور رہتا ہے. تو اس بنیاد پہ ہر اس شخص کو جاہل کہا جائے گا، بھلے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ہمیشہ ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انزل اللہ داء الا الدواء ما انزل اللہ داء الا الدواء، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی دوا نازل نہ کی ہو. حدیث کا اگلا جو فقرہ ہے وہ کیا ہے؟ اب یہ تو یا تو یہ ہو کہ جی جاہل کا لفظ جو ہے وہ پہلی مرتبہ ساحل ادیم نے استعمال کیا ہے تو ہم اس کے خلاف بات بھی کریں، لیکن یہ لفظ جو ہے یہ اصولی طور پہ اسلام کا ایک لفظ ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علمہ من علمہ، یعنی جس نے جاننے کی کوشش کی اس نے جان لیا. جہلہ من جہلہ، جس نے جاننے کی کوشش نہ کی، جہل، وہ جاہل ہی رہا. یعنی جاہل کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی کم ظرف یا کوئی بدتمیز انسان ہوتا ہے، بلکہ جاہل ہر اس شخص کو کہیں گے کہ جس کے سامنے حق بات ہو اور اس کو وہ تسلیم نہ کرے، اس کے اوپر اپنا جو حق کی بات ہے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیرامیٹرز کے مطابق اس کو امپلیمنٹ نہ کرے، وہ شخص جاہل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہالت کی موت نہ دے، علم یا عالم کی، علم والوں کے ساتھ اور عالم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر کرے، شہداء اور صالحین کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.